کچھ دوست ہمارے نئے مہمان جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، اگر کوئی فیلوز ہمارے اندر موجود ابھی کس نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ڈسپیرٹی جو ہے نو ڈاؤٹ کہ خیبر پختونخوا ہمارے جو پختون بھائی ہیں وہاں ان علاقوں میں بھی ہے، کیا ڈسپیرٹی پنجاب میں نہیں ہے؟ آپ کے ان زرق برق والے شہروں کے اندر ہی اتنی ڈسپیرٹی ہے کہ یو کانٹ ایون امیجن۔ تنگ گلیوں والے علاقوں میں جائیں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں جائیں، جو زندگی کی سہولیات یہاں پر موجود نہیں ہے، اور اس کو چھوڑیں پھر آپ انٹیریئر پنجاب میں جائیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں۔ کیا سندھ میں ڈسپیرٹی نہیں ہے؟ سندھ میں بھی ڈسپیرٹی ہے۔ میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ جو ایلیٹس پنجاب کے ہیں، جو ایلیٹس پختونخوا کے ہیں، جو ایلیٹس سندھ کے ہیں، جو ایلیٹ کشمیر اور گلگت بلتستان کے ہیں، اور جو ایلیٹس بلوچستان کے ہیں، ان کا معیار زندگی ہر طرف ایک جیسا ہے۔ یہ جو ایلیٹ کلاس ہے وہاں بھی آپ کو ان کی زرق برق گاڑیاں نظر آئیں گی جیسے یہاں پہ نظر آئیں گی۔ پنجاب کو پنجاب کا چودھری لوٹ رہا ہے، سندھ کو سندھ کا وڈیرا لوٹ رہا ہے، بلوچستان کو بلوچستان کے سردار لوٹ رہے ہیں، پختونخوا کو پختونخوا کے خان لوٹ رہے ہیں، اور یہ آپس میں متحد ہیں۔ ان کا کوئی علاقہ، مذہب، عقیدہ، طبقہ، یہ آپ دیکھیں گے کہ آن دا ٹاپ دے آر آل یونائٹڈ، اور ہم آپس میں ڈیوائیڈڈ۔ تو جب ظالم یونائٹڈ ہو اور مظلوم ڈیوائیڈڈ ہو تو مظلوم ظالم سے اپنا حق کیسے لے گا؟ تو جب پختونخوا کے مظلوم، جب پنجاب کے مظلوم، جب سندھ کے مظلوم، جب بلوچستان کے مظلوم، جب کشمیر اور گلگت بلتستان کے مظلوم، جب ہم آپس میں یونائٹ ہو جائیں گے تو ہم وہ نیا عمرانی معاہدہ لے کے آئیں گے جس کی قوم کو ضرورت ہے۔ یہاں پہ جو بات ہوئی کہ ہمیں جمہوریت کیوں میسر نہیں، یہ پاکستان کی بات ہوئی ہے نا، یہ یہاں کی ان 6 اقوام کی بات ہوئی ہے نا۔ ہمیں یہاں پر سوشلزم کا سوشلسٹ جو عمرانی معاہدہ اویلیبل نہیں، یہیں کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو بات ٹھیک ہے، ان سارے موضوعات میں ٹارگٹ بھی ہمارا یہی ہے، تنظیم سازی بھی ہم پاکستان کی انہی اقوام کے اندر کر رہے ہیں، وہ ہم پختونوں میں کر رہے ہیں، ہم بلوچوں میں کر رہے ہیں، ہم پنجابیوں میں کر رہے ہیں، ہم سندھیوں میں کر رہے ہیں، کشمیریوں اور گلگت بلتستانیوں میں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو تنظیم سازی ہم کر رہے ہیں یہ ہم سارا یہیں پہ کر رہے ہیں، اور جو نظام میں تبدیلی بھی لے کے آئیں گے یہیں پہ لے کے آئیں گے، لیکن اس کی انسپریشن کے لیے جو دنیا میں کامیاب تبدیلیاں آئی ہیں ان کو سٹڈی تو کرنا ہے، ان کی ایگزامپلس کو فالو بھی کرنا ہے، اور ان سے سبق بھی حاصل کرنا ہے، ماڈرن ٹولز کو بھی یوز کرنا ہے، اور انشاءاللہ منظم متحد ہو کے ہم سارے مظلوم، ہم سارے نوجوان، ہم سارے طول و عرض سے جو لوگ موجود ہیں انشاءاللہ متحد ہو کے ظلم کے اس نظام کو توڑیں گے۔ اس کی جگہ جو عدل کا نیا عمرانی معاہدہ قائم کریں گے اس میں سلطانی جمہور کا بھی زمانہ ہوگا، اس میں ساری اقوام کے اندر عدل کا معاشرہ ہوگا، قومی تشخصات کا مسئلہ بھی حل کریں گے، لینگویج اور کلچر کا مسئلہ بھی حل کریں گے، وسائل کے اوپر تمام اقوام کے اپنے پہلے اور بنیادی حق کے مسئلے کو بھی سالو کریں گے، اور طبقاتیت کے ظلم کے اس سرمایداری نظام کے مسئلے کو بھی حل کریں گے، اور عوام کے اوپر حقیقی سوشلسٹ جمہوریت کے مسئلے کو بھی حل کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، میں سیف لبنہ رزاق۔ سر، جیسے کہ ہم جانتے ہیں تحقیق بھی ہے کہ 70% آف دا پاکستان کے جو یوتھ پر ہے، یعنی نوجوان جو ہیں پاکستان میں، سب سے زیادہ پاکستان اس لحاظ سے طاقتور ہے کہ اس میں 70% نوجوان۔ آپ نے بھی بتایا کہ ہم سب اس ایلیٹ کلاس سے تنگ ہی ہیں، تو آپ نے بھی ہمیں بتایا کہ ہمیں اس ایلیٹ کلاس کے خلاف کھڑے ہونا ہے، ہمیں متحد۔ تو کیا ہم یہ جو اسپیچز کر رہے ہیں، یہ جو فورم ہے، اس کے ذریعے ہم جو ہے نوجوانوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، یا ایسے کون سا ایک طریقہ ہوگا کہ جس سے ہم نوجوانوں کو اکٹھا کریں اور پھر ایک جگہ پہ وہ اس فورم کو آگے چلائیں؟ کیونکہ اسپیچز کرنے سے تو ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ زیادہ 1000-2000 لوگ ہوں گے، لیکن 70% اگر پاکستان وہ نوجوان ہیں تو اس کو کیسے ہم ایک فورم پہ لا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا تسیل صاحب۔ جی بہت شکریہ۔
یہاں موضوعات میں بھی ہم نے بات کی ہے، اور آپ کا جو سوال ہے اس میں دوبارہ سے ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم محض ایک یہاں پر سرمنی کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، یا ایک سالانہ ایونٹ ہمارا نہیں ہے کہ ہم یہاں پر آئیں اور ہم نے اسپیچز کی ہیں اور آپ لوگوں کو ہم نے دعوت دی ہے کہ آپ آئیں ہماری اسپیچ سنیں اور یہاں سے چلے جائیں. یہاں پر جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم نے فردن مل کر دعوت دی ہے، ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا ہے، ان کی بات کو سنا ہے، ان کے سامنے اپنی بات رکھی ہے، اور پھر ہم ان کے سامنے ایک مکمل پروگرام پیش کرتے ہیں جو فلسفی سے اوریجنیٹڈ ہے، اور جو فلسفی ڈیپ روٹڈ ہے اس سوسائٹی میں، جو شاہ ولی اللہ کی فلسفی ہے اس سے اوریجنیٹڈ ایک مکمل انقلابی پیکج پروگرام ہم نوجوانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس جماعتی سطح پر تنظیمی سٹرکچر موجود ہے، تنظیمی ادارے موجود ہیں جو نوجوان کو لیڈرشپ سکلز اور جو الٹرنیٹ سسٹم ہے، متبادل جو نظام ہے، اس کی پالیسیز، اس کا مکمل جو پروگرام ہے وہ سکھانے کے لیے ہم نے پورا جو کمپلیٹ سٹرکچر ہے وہ ڈرا کیا ہوا ہے، وہ ہم نے اس کو انسٹرکچر کیا ہوا ہے. تو محض یہ ایک آج کا دن نہیں ہے، یا محض جو ہے وہ یہ سپیچز نہیں ہے. ان سپیچز کے پیچھے ایک بہت بڑا پروسیس ہے، اور ان کے بعد بھی ایک بہت بڑا پروسیس ہے، اور وہ سارا کا سارا تنظیمی عمل ہے. اور ہم نے یہاں پر کسی بھی نوجوان کو اس لیے دعوت نہیں دی کہ آپ آئیے گا اور ہم یہاں پر نعرے بازی کریں گے، آپ کو ہم جھنڈے پکڑائیں گے اور ہم یہاں پر تقریریں کریں گے. نہیں، ہم نے اس لیے دعوت دی ہے کہ ہم اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے اور آپ سے ایکسپیکٹ یہ کریں گے کہ آپ ہمیں کریٹیکلی انالائز کریں، ڈفرنٹ اینگل سے ہمیں انالائز کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری بات درست ہے پھر آپ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ چلیں، قدم بقدم ہمارے ساتھ قدم ملائیں، اور ہم مل کر وہ طاقت، وہ قوت بنیں گے. کیونکہ پلیٹ فارم ہم نے بنا دیا ہے جس کا نام یونائٹڈ پاکستان ہے. یہ پلیٹ فارم آپ کو بیسیکلی وہ اپرچونٹی پرووائڈ کر رہا ہے کہ آپ آئیں اور قدم سے قدم ملا کر اس لیڈرشپ کے اس رول میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ ہم مل کر طاقت بنے، قوت بنے، اور اس نظام کو تبدیل کر کے نیا نظام چلانے کی صلاحیت حاصل کر کے نیا نظام چلا بھی سکیں. تو یہ بیسیکلی ہمارا پورا پروگرام ہے. کہا جاتا ہے کہ جو 20ویں صدی ہے وہ انقلابات کی صدی تھی، اور اس میں بے شمار انقلاب آئے، جس میں انقلاب روس ہے، انقلاب چین ہے، وینزویلا کا انقلاب ہے، کیوبا کا انقلاب ہے. لیکن ہم نے ساتھ یہ بھی دیکھا کہ 1991 میں جو رشیا ہے وہ دو لخت ہو گیا، اور اس کے بعد جو دنیا ہے وہ یونیپولر ورلڈ بن گئی. آپ ایک طرف انقلاب کی بات کر رہے ہیں اور انقلاب کے ساتھ ساتھ سامراجیت کے خاتمے کی بھی بات کر رہے ہیں. تو پھر ایک طرف وہ امریکی سامراج جو آج اپنے رول بیس جو اس کا آرڈر ہے اس کو بھی چیلنج کر رہا ہے، اور وینزویلا کے اندر اس نے اٹیک کیا، اس کے ساتھ ساتھ ایران کو وہ آج مسمار کرنا چاہتا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ سامراجیت کے خلاف انقلاب لانا چاہتے ہیں اور سرمایہ داری کے خلاف، تو ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کریں کہ کیسے. جی صدر عبدالرؤف صاحب. اچھا کوسچن ہے اور موجودہ حالات سے یہ جڑا ہوا ہے. اس بات کو سمجھیں کہ امریکہ اس وقت جو کچھ کر رہا ہے یہ اس کی بالادستی کی علامت نہیں ہے، یہ اس کی زوال کی علامات ہے. امریکہ ڈکلائن پر ہے. اگر ڈکلائن پر نہ ہوتا تو جو اس نے ماسک پہنا ہوا تھا اسے اتارنے کی ضرورت نہیں تھی. ڈیموکریسی کی، ہیومن رائٹس کی، انٹرنیشنل لا کی، وہ ماسک کیوں اتارا ہے؟ وہ اسی لیے اتارا ہے کہ اب اس سے کام چل نہیں رہا. امریکہ کی دنیا میں بالادستی یا یورپ کی 3 وجوہات سے تھی. نمبر 1 معیشت، نمبر 2 ان کی عسکری قوت، فوجی اور عسکری قوت، اور نمبر 3 سائنس اور ٹیکنالوجی. یہی 3 چیزیں تھیں نا. وسٹ کا جو دنیا پر غلبہ رہا، جو انسانوں کو انہوں نے غلام بنایا، ان تینوں پوائنٹس پر آج امریکہ اور یورپ کلیکٹیو ویسٹ وہ شکست کھا چکا ہے. آپ کے سامنے ہے یوکرین کی سرزمین پر یورپین یونین، امریکہ، نیٹو، ان سب نے مل کر جو گزشتہ 4 سالوں سے روس کے خلاف جنگ لڑی ہے اس میں شکست کھا چکے ہیں.
अब वो इस दलदल में फंस गए हैं, उससे निकलना चाहते, निकल नहीं पा रहे। अस्करी ताकत उनकी टूट चुकी है, उनका खमार उतर चुका है, उनका गुरूर खाक में मिल चुका है। यूक्रेन की सरजमीन पर अकेले रूस ने, जिसकी सरिश्त में साम्राज्य दुश्मनी सोवियत यूनियन के सोशलिस्ट इनकलाब की वजह से मौजूद है, उसके खमीर में मौजूद है, उसने नव इंसानी की हुर्रियत के लिए तने तनहा यूक्रेन की सरजमीन पर उस कुव्वत को जो तारीख़ इंसानी की सबसे मुहीब जंगी मशीन की हामिल थी, उसको वहाँ पर शिकस्त दी। मईशत में आज अकेला चीन, अमेरिका और यूरोप उससे आगे जा चुका है। इदाद शुमार आप तलाश करते रहे, भरे पड़े हुए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अमेरिका और यूरोप से खत्म हो चुकी है, वो चीन में हो रही है। दुनिया की मईशत का इंजन आज चीन है, और ये इंजन दिन ब दिन बढ़ता स्ट्रेंथन होता चला जाएगा। टेक्नोलॉजी, चीन और रूस की तो बात ही नहीं करते। अभी स्टारलिंक ईरान के अंदर आप देखें, ईरान जैसा मुल्क, उसको डाउन किया या नहीं किया टेक्नोलॉजी के मैदान में। और चीन जो हर रोज नई इनोवेशन कर रहे हैं, आखिरी उनके पास सेमी कंडक्टर बचे थे, आज चीन वो भी बना चुका है, उसमें भी उनको शिकस्त हो गई है। तो ये उसकी शिकस्त की अलामत थी। अमरीकी और यूरोपीय साम्राज्यत माजी है, इंसानियत और ये इनकलाबात फ्यूचर है। और याद रखें एक बात हमेशा, कि इनकलाब इसलिए नहीं आते कि जनाब जुल्म जबर है, या फिर ये है कि जनाब को शौक के तौर पर। इनकलाब इंसानी फितरत है। जब भी उसकी फितरत के रास्ते में रुकावट पैदा होगी, ख्वाह वो कैसर की सूरत में हो, किसरा की सूरत में हो, ब्रिटिश इस्तेमार की सूरत में हो, सब कंटिनेंट की तारीख उठाकर पढ़े, या फिर अमेरिकी साम्राज्य की सूरत में, इंसानी फितरत उसके खिलाफ बगावत करेगी। ये मुमकिन नहीं। और इंसानी फितरत उसके मुकाबले में कोई शैतानी ताकत कभी कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए इंसानी फितरत की ये पुकार, इनकलाब, ये लाजमी तौर पर पाकिस्तान में भी शर्मिंदा ताबीर होगा। और अमरीकी साम्राज्य बालादस्ती जो पहले ही ज़ेरो ज़बर है, वो टूटेगी। उसके आखिरी निशानात को मिटाने वाले इंशाअल्लाह यूनाइटेड पाकिस्तान के ये उलुल अज़्म नौजवान होंगे। जी, ये मिडल में ये जिन्होंने कैप पहनी हुई है, चले आप कर ले सवाल। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी इस पे बात करेंगे आमिर साहब। देखें, क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, लेकिन इसके जवाब में मैं एक दफ़ा फिर वो अल्लामा इब्न खल्दून का कॉल जो मैंने अपने मौजू में आपके सामने रखा, डोंट ट्रस्ट अस एंड डोंट ट्रस्ट व्हाट यू हियर। जो सुन रहे हैं उस पर, ये सुन्नी मुसलमान न बने, सुन्नी सुनाई पे यकीन न रखें, ठीक है। और अल्लामा इब्न खल्दून ने क्या कहा, आज से देखिए कई सदियां पहले उन्होंने कहा, बेसिक रूल उन्होंने दे दिया कि चेक योर सोर्सेज क्रिटिकली। आपके सामने जो बात हो रही है, जो हम बात कर रहे हैं, आप खुद अक्ल व शऊर की बुनियाद पर उसको क्रिटिकली एनालाइज करें।
compare what you hear against logic and common sense. लॉजिक भी हमारे पास है, कॉमन सेंस भी हमारे पास है, किसी से इससे लेने की पूछने की जरूरत नहीं। आप देखें जो बात हम कर रहे हैं, इज इट लॉजिकली वायबल? लॉजिक और कॉमन सेंस के लिटमस टेस्ट के ऊपर ये पूरा उतर रही है। एंड डोंट बी फूल्ड बाय द लेजेंड्स। किससे कहानियों से, चिकनी चुपड़ी बातों से मुतासिर ना हो। बादशाह लोग हैं, आप इसको देखें। जो हम बात कर रहे हैं, क्या वो तारीख के सबक से मुमासलत रखती है? क्या वाकई इन द हिस्ट्री जिन जिन कौमों ने इनकलाब बर्पा किए हैं, क्या उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ मौजूद थी? क्या हम में वो क्वालिटीज़ मौजूद है या नहीं? क्या हमारे कौल व फ़ेल में तजाद तो नहीं है? क्या हम किसी चीज़ की तरफ बुला रहे हैं और हमारा एक्शन, हमारे अकवाल, हमारी जो है स्पीच और गुफ्तगू का साथ दे रहा है या नहीं दे रहा? और उसके बाद क्या जो हम बात कर रहे हैं वो साइंटिफिकली वायबल है या नहीं? ठीक है। इसके बाद हम नौजवानों को इन रवायती बोने लीडर्स के पीछे चलाना नहीं चाहते। हम नौजवान को खुद क़यादत उसके हवाले करना चाहते हैं कि मेरे ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रख ले। मैं अपने सहरा के जरे जरे को खुद चमकना सिखा रहा हूं कि हम क़यादत की सलाहियत नौजवान के हाथ में देना चाहते हैं। ये यूनाइटेड पाकिस्तान के अंदर इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। माशाल्लाह आपने कहा आप आए हैं, वेलकम सर आंखों पे। हम आपके साथ डायलॉग क्रिएट करते हैं, हम आपको लेक्चर नहीं देते, डायलॉग क्रिएट करते हैं। अभी बात हुई, बसीर साहब ने भी की, हम जिस नौजवान के पास जाते हैं हम उसके साथ डायलॉग क्रिएट करते हैं। वी क्रिएट अ डायलॉग, और ये टू वे ट्रैफिक होती है। हम बात करते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, वो अपना आइडिया देते हैं, हम अपना आइडिया रखते हैं। और जब वो इनकलाब के सफ़र का हिस्सा बनते हैं तो वो हमारे निसाब का हिस्सा बनते हैं, हमारी पार्टी का हिस्सा बनते हैं। उसके निसाब से गुजर कर फिर वो हमारे इदारों का हिस्सा बनते हैं, फिर वो हमारी आइन साजी का हिस्सा बनते हैं, हमारी दस्तूर साजी का हिस्सा बनते हैं, पॉलिसी साजी का हिस्सा बनते हैं, मंशूर साजी का हिस्सा बनते हैं। आप इंशाल्लाह आएंगे, यूनाइटेड पाकिस्तान का दस्तूर देखेंगे, यूनाइटेड पाकिस्तान का तरबीती निज़ाम देखेंगे, यूनाइटेड पाकिस्तान का मंशूर देखेंगे, और उस मंशूर के अंदर एवरी सिंगल जो सेगमेंट है सोसाइटी का, बैंकिंग है, टीचिंग है, हेल्थ है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी है, इदारे हैं, सियासी, समाजी, महाशी, अदालती निज़ाम है, मीडिया है, हर उस चीज़ के हवाले से फ्यूचर में सिस्टम को कैसे चलाना है उसकी तफसीली गाइडलाइन मौजूद है। एवरी सिंगल थिंग कि बैंकिंग की पॉलिसीज में हम क्या चेंज करेंगे, अफसरशाही और नौकरशाही की इस लानत को जो पूरे मुल्क को जोक की तरह चिपटी हुई है, इसको कैसे, कहना तो आसान बात है ना, ये तो एक नारा हो गया। हाउ डू वी प्रैक्टिकली डू इट? हम प्रैक्टिकली इसको चेंज कैसे करेंगे? ये जो तबकातियत का निज़ाम हर शोबे में है, भर्ती से शुरू हो जाता है। अफसर अलग भर्ती होते हैं और क्लर्क और नौकर अलग, पता है आपको ना। अगर आपने अफसर बनना है तो काकूल जाएंगे, अगर आपने रंगरूट बनना है तो मानसर कैंप जाएंगे, अगर आपने तो सीएसएस करेंगे, अगर आपने क्लर्क बनना है तो वैसे क्लर्कों की भर्तियां आएंगी और आप पैसे लेके, सिफारिशें लेके घूमते हुए वहां पे जाएंगे। इस सारे को रिप्लेस करने का पूरा सिस्टम यूनाइटेड पाकिस्तान के पास मौजूद है, और उसमें मुसलसल हम बेहतरी भी लाते हैं। हम, हमारे और आपके अजहान जब मिलते हैं, वी क्रिएट न्यू वेज, नई राहें पैदा करते हैं। इसमें पूरा एक इज्तिमाई दानिश का अमल चलता है जिसमें नए आने वाले भी शामिल होते हैं, लेकिन एक पूरा प्रोसेस है, पूरा एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है अफराद को तैयार करने का, उनमें क़यादत की सलाहियतें पैदा करने का, और उन्हीं को जो है सहरा के जरे जरे को खुद चमकना सिखाने का एक पूरा अमल है जो यूनाइटेड पाकिस्तान कर रही है। इंशाल्लाह वी विल मेंटेन दिस डायलॉग विद यू। आप लोगों के साथ हम इस डायलॉग को जारी रखेंगे। जिस जिस सोर्स के जरिए आप आए हैं, वी विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस इंशाल्लाह। और आप देखेंगे जो है ये जो आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इंशाल्लाह देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर दैट। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़हीर शान अब्बास और मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है, और मेरा सवाल भी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ही है। तो सबसे पहले आप तमाम यूनाइटेड पाकिस्तान की इंतज़ामिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक कामयाब सेमिनार का इनेकाद किया। और सवाल की तरफ जाते हैं कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जो मसाइल हैं, इस हवाले से यूनाइटेड पाकिस्तान को सवाल है कि अभी
جو ہے پاکستان 2025 میں یعنی کہ لائیو کر رہے ہیں، لیکن گلگت بلتستان جو ہے وہ 2005-10 کی جو زندگی جی رہے ہیں ادھر، نہ سیدھے ٹرانسپورٹ ہے، نہ ادھر ہمارے انٹرنیٹ صحیح ہے، نہ ادھر بجلی ہے. تقریباً پورے 24 گھنٹے میں سے 4 سے 6 گھنٹے بجلی آتے ہیں اور 18 گھنٹے ہمارے ادھر لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے. اور انٹرنیٹ کا اگر بات کریں تو ادھر ابھی 2G 4G چل رہے ہیں. اور ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو تقریباً ایک مڈل کلاس جو ہے بندہ فلائٹ میں ٹریول نہیں کر سکتا، کیونکہ ادھر رینٹ کرایہ ہی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرے بھی بہت سارے مسائل ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے اور ہیلتھ کے حوالے سے، اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں. تو انشاءاللہ یونائٹڈ پاکستان جب قیادت کریں گے اور جب حکومت میں آئیں گے تو یونائٹڈ پاکستان کا کیا اسٹریٹجی ہوگا، کیا پلان ہوگا ہمارے گلگت بلتستان کے لیے. اور دوسرا یہ کہ گلگت بلتستان کو ادھر آٹونومس اسٹیٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور پاکستان کے ساتھ کوئی لنک یا کنیکٹڈ نہیں ہے. اور ہمارے گلگت بلتستان کو ابھی نیشنل اسمبلی میں ایک سیٹ بھی نہیں ہے الیکشن کا. تو اس حوالے سے تھوڑا جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. دیکھیں یہ بہت بنیادی کوشچن ہے، ڈیٹیلز کا تو وقت نہیں ہے، میں اصولی بات کروں گا کہ پاکستان شمال مغربی ہند کی سرزمین پر آباد یہ ہمارا وطن، اس کی بنیاد بصیر صاحب نے اپنے موضوع میں آپ کے سامنے رکھی کہ انڈس ویلی سیولائزیشن، جس میں دین اسلام کے عدل کے نظام کا کنٹراسٹ موجود ہے. اور یہ انڈس ویلی سیولائزیشن نظام عدل و مساوات کی بنیاد پر پاکستان کی انٹیگریشن کی احساس ہے، وحدت کی احساس ہے. اور پاکستان کیا ہے؟ پاکستان ان 5-6 قومیتوں کا نام ہے: پنجابی، سندھی، پختون، بلوچ، کشمیری اور گلگت بلتستان. ہم شمال مغربی ہند کی سرزمین جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، جو انڈس ویلی سیولائزیشن کی بنیاد پر قائم ہے اور ہزاروں سال کی تاریخ رکھتی ہے، ہم اس کی ناقابل تقسیم وحدت کے قائل ہیں. پہلی بات یہ یاد رکھیں، اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. دوسری جو آپ کا کوشچن ہے کہ وہاں پر پسماندگی ہے، تو یہ سرمایہ داری نظام جہاں پر بھی ہے اس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. خود پنجاب کے دیہاتوں میں آپ چلے جائیں، میں گیا ہوں، دیکھا ہے آج بھی ایسے علاقے پنجاب میں ہیں جہاں بجلی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں، پینے کا صاف پانی نہیں ہے. موہنجو داڑو کا جو ہزاروں سال قدیم دور اس وقت کی پوری ایڈوانس سیولائزیشن کا حامل تھا، آج بھی ہمارے دیہات ہزاروں سال قدیم عہد کا نقشہ پیش کر رہے ہیں. یہ تمام قومیتوں کے اندر کم و بیش یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. ہمارے مسائل مشترکہ ہیں میرے قابل احترام احباب، اور اس کی وجہ یہ سسٹم ہے. اب یہ سسٹم اس پوری فیڈریشن آف پاکستان کے اوپر ڈومینیٹ ہے. پنجاب پر بھی، سندھ پر بھی، پختونخوا پر بھی، بلوچستان پر بھی، کشمیر پر بھی، گلگت بلتستان پہ بھی. اس میں اگر کوئی قومیت کہے جی ہم اکیلے تنہا اپنے آپ کو ترقی سے ہمکنار کر لیں گے، خوشحال ہو جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے یا آزاد ہو جائیں گے، اٹ از امپاسبل. ہمارا فیوچر ان تمام مظلوم قومیتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم نے اگر خوشحالی حاصل کرنی ہے، پسماندگی سے نکلنا ہے، ترقی حاصل کرنی ہے، تو ہمیں مل کر متحد ہو کر جو تمام مظلوم عوام ہیں ایک پلیٹ فارم پر منظم ہونا ہوگا. اور اسی کے لیے آپ دیکھیں یونائٹڈ پاکستان کیا ہے؟ یونائٹڈ پاکستان پاکستان کی تمام قومیتوں کو یونائٹ کرنے کا پلیٹ فارم ہے کہ اس میں بلا تخصیص اور بلا امتیاز تمام قومیتوں کے نوجوان اس کا دست و بازو بنے، تنظیم اور نظریے سے ہمکنار ہوں اور اس سسٹم کو ریپلیس کریں جو ہماری پسماندگی کا باعث ہے، جو ہماری غربت کا باعث ہے.
याद रखें जो आपने बात की, हम वाज़े तौर पर इस बात के कायल हैं कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की भी उसी तरह नुमाइंदगी होनी चाहिए जैसे पंजाब, सिंध, पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान की है। हमारा बिल्कुल क्लियर स्टांस है। पाकिस्तान के सेनेट के अंदर गिलगित बल्तिस्तान की भी बराबर नुमाइंदगी होनी चाहिए, कश्मीर की भी बराबर नुमाइंदगी होनी चाहिए। ये जो वहां बैठकर अलहदगी की सोच रखने वाले अनासिर हैं, ये कौमों की तरक्की के दुश्मन हैं। इंसानियत तो ग्लोबल विलेज में तब्दील हो रही है। इंसानियत तो इस कुर्रा अर्जी से उठकर आगे बढ़ना चाहती है। हम तहदीद और इलाकाइयत और ग्रोहियत की तरफ जाएंगे तो हमें पसमानदगी से कौन निकालेगा? लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ये जो पाकिस्तान की ये जो 6 कौमियतें हैं, कौमी जमहूरियत पर पाकिस्तान की फेडरेशन की तश्कील से हमकिनार। और उसका मतलब ये है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हामिल ये जो हमारी फेडरेशन है, इसमें मुख्तलिफ जो ज़बान, सकाफत और ये है कि जोग्राफिया रखने वाली ये कौमियतें हैं, ये सब बराबर है। कोई छोटा भाई बड़ा भाई नहीं है। ये लफ्ज़ सोच है जो इस सिस्टम ने पैदा की है। जैसे तमाम इंसान बराबर हैं बतौर ह्यूमन, वैसे ही तमाम कौमें भी बराबर हैं। तमाम कौमें बराबर हैं। तमाम कौमों के वसाइल पर उन कौमों का बुनियादी हक है। तमाम कौमों की शनाख्त उनका अज़ली नाक़ाबिल तनसीख हक है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान तभी पनप सकती है, फल फूल सकती है, तरक्की कर सकती है जब यहाँ पर आबाद तमाम कौमियतें इनकी ज़ुबान को, इनके सकाफत को, इनकी शनाख्त को तस्लीम किया जाए, इनके वसाइल पर इनके बुनियादी हक को तस्लीम किया जाए। और जो सॉवरेनिटी है उसको एक्सरसाइज ये तमाम कौमियतें मिलकर करें मुश्तरका तौर पर, जहाँ सुल्तानियत जमहूर कायम हो, और वो सोशलिस्ट जमहूरियत के ज़रिए ही मुमकिन होगी। अगर है तो क्या आपकी ख़वातीन में ऐसी नहीं थी कि आपके साथ बराबर आप स्टेज शेयर कर सकते थे? 4 ख़वातीन क्यों नहीं है यहाँ पे ख़वातीन आपके साथ? जी बहुत शुक्रिया आपका। क्वेश्चन आ गया आपका। ज़हीन नहीं है कि वो हमारे साथ बराबर स्टेज शेयर कर सकें। और आपकी जमात ख़वातीन के लिए क्या करना जारी है, या क्या उनके पास इतने इक़दाम हैं कि वो पार्लिमानी निज़ाम में ख़वातीन को कैसे लेके आएंगे, या सियासी तौर पे ख़वातीन का अगर पूरी रियासत में कोई इतना उस तरह कंट्रीब्यूशन नहीं है तो आपकी जमात ख़वातीन को कितना मुआशी और सियासी तौर पर कितना एम्पावर कर रही है? मेरा सवाल है। जी बहुत शुक्रिया आपका। आमिर साहब। जी बहुत ही क्रिटिकल और वैलिड सवाल है हमारी बहन का। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का 50% जो है वो ख़वातीन हैं, और कोई इनकलाब तारीख़ में आज तक ऐसा नहीं आया कि जो अपनी सोसाइटी की 50% को इग्नोर करके आ सके। लेकिन कोई भी इनकलाब अपनी मिट्टी और अपनी धरती की जो कल्चरल सेंसिटिविटीज़ हैं उनसे कट के भी नहीं आता। ठीक है, हम अगर आज यहाँ पे बैठे हैं, अगर हमारे साथ हमारी ख़वातीन की सपोर्ट ना होती, अगर हमारे साथ हमारी ख़वातीन की कुर्बानियाँ ना होती, तो आपके ये जितने भाई सुबह शाम दौड़ते हैं मुल्क की तुलु अर्ज़ में, अगर ये सपोर्ट हमें मुयस्सर ना होती तो हम ये काम कर ही नहीं सकते। और इसमें यूनाइटेड पाकिस्तान अपने दस्तूर में ये बात रखती है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमने इनकलाब लेके आना है तो यूनाइटेड पाकिस्तान में जो किरदार अदा करेंगे बिला तफरीक रंग, नस्ल, मज़हब और जिन्स। और हमें इसमें यकीन है। देखिए, हमने यहाँ अपनी बहनों को दावत दी और जो मौजूद हैं तो हम एतवार भी करते हैं। हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर इनके घरों की तरबियत ना होती, इनके घरों की कंट्रीब्यूशन ना होती इनके साथ, तो ये पॉसिबल ना होता। एक चीज़। दूसरी चीज़, एक फिज़िकली
ایک نیچرل فنومینا یہ ہے، جب ہم نے کام شروع کیا تو ظاہری بات ہے چند نوجوانوں نے شروع کیا. شروع میں پہلے دن سے ہی ہم جو کلچرل سینسٹیوٹیز ہیں ہماری، آپ کہہ رہی ہیں کشمیر سے ہیں، میں خود ایک ہترو اٹک سے، ہمارا ایک ایریا ہے پشتون کلچر ہے وہاں پہ، یہاں پختون ہمارے بہت سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح تو جس طرح ایک یورپین سماج کے اندر آپ اوپنلی جا کے اس طرح کام کر سکتے ہیں، ایک ہماری کلچرل سینسٹیوٹیز بھی، ہم اس احترام کو، اپنی ان کلچرل سینسٹیوٹیز کو ملحوظ خاطر رکھ کے کام کر رہے ہیں. ہماری بہنیں، ہمارے مائیں، ہمارے گھروں میں خواتین ہمارے ساتھ اس میں موجود ہیں، اور ہم اگلے سٹیج میں جب خواتین ڈائریکٹلی خواتین کو ایڈریس بھی کر سکیں، اور یہ ہمارے دستور میں موجود ہے، جو خواتین ہمارے ساتھ آئیں گی، ہمارے اداروں کا حصہ بنیں گی، وہ پالیسی میکنگ انسٹیٹیوشن میں ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی. تو جیسے آج آپ یہاں پہ بیٹھی ہیں، اگر یہی لیٹ سے کل کو ہماری جنرل کونسل کا اجلاس ہو، اور اس جنرل کونسل کے اجلاس میں جو فیمیل، جو لیڈیز ہمارے پروسیس سے گزر کے آئیں، تو جو ووٹ سینٹرل پریزیڈنٹ کا ہوگا، سینٹرل وائس پریزیڈنٹ کا ہوگا، مبشر صاحب کا ہوگا، بصیر صاحب کا، وہی ہماری ان بہنوں کا ہوگا. 1 person 1 vote جو اداروں میں پہنچ جائے گا، وہ برابر کی جو ہے، یہ ہماری بہنیں ہمارے سینٹرل پریزیڈنٹ بھی ہو سکتی ہیں، ہمارے پروونشل پریزیڈنٹ بھی ہو سکتی ہیں، ہمارے تمام شعبوں کو لیڈ بھی کر سکتی ہیں. اور اس میں بہرحال ہم نے ان چیزوں کا کہ جو ایک احترام کا درجہ ہے، جیسے ہم اپنے بزرگوں کا، میلز کا، اپنے بھائیوں کا کرتے ہیں، اپنی کلچرل سینسٹیوٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی بہنوں کا بھی کریں گے، اور ایک پروکار انداز میں انشاءاللہ ان کے سارے پوٹینشلز کو یوز کریں گے. اب ہماری کلاسز یونیورسٹیز میں بھی شروع ہو رہی ہیں. یونیورسٹیز ایک ایسا فورم ہے جس پہ یہ ایزیلی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، گلی کوچوں، محلوں میں، گاؤں میں، ادھر یہ چیز جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتی اور ڈیفیکلٹ ہے. بجائے اس کے کہ ہم انقلاب کے لیے کوئی ایک وہ پیدا کریں، اس کے خلاف ایک کلچرل ریوولٹ کریٹ کر دیں، تو انقلاب اپنی مٹی سے کٹ کے بھی نہیں آتا. تو ہم اس کا انشاءاللہ جو وائبل، پریکٹیکل، پاسبل وے ہے ہم نکال رہے ہیں. اور ان دا فیوچر ہمارے سارے اداروں میں ہمارا یہ جو طاقت ہے، یہ ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اٹس ویری فنڈامنٹل، اٹس ویری کریٹیکل، اٹس ریئل، اور انشاءاللہ ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے. یہاں پر ماشاءاللہ بات چلے گی انقلاب کی، انقلاب کے تو اگر ہم اپنے پاکستانی معاشرے میں دیکھتے ہیں، وہاں پر اگر ہم عوام کو دیکھتے ہیں تو عوام کے ایک بیسک نیڈز ہوتی ہیں، کپڑا، روٹی اور مکان. اور کل کو اگر حکومت یا جو راج ہے، نظام ہے، اس پارٹی کو یا اس جماعت کو اپنے لیے خطرہ سمجھ لیتا ہے اور عوام کو وہ چیز پرووائڈ کر دیتا ہے، روٹی، کپڑا اور مکان، تو عوام کی ایک بیسک نیڈ جو ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. پھر ایک عام عوام کا انقلاب سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے ایسا، کیونکہ اس کی ایک بیسک جو اس کی ایک آج اگر ہم 20 روپے پیٹرول سستا کرتے ہیں تو جو حکومت مایو کو ظلم کر رہی ہے، ساری عوام نے خوش ہو جانا ہے. لوور طبقے کی عوام ہے جس کے پاس شعور نہیں ہے، جس کے پاس وہ علم نہیں ہے جو ایک پڑھے لکھے طبقے کے پاس ہوتی ہے. میرا یہ کوشچن ہے کہ کیا یونائٹڈ پاکستان اس کو موقع پر کیا، کل کو اگر یونائٹڈ پاکستان کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، اس کو سیٹ طے کرنے کے لیے کہ پیچھے سے کہنا ہے وہ ان کو روٹی، کپڑا اور مکان پرووائڈ کر دو، کل کی کل. جی سردار عبد الرؤف صاحب. دیکھیں 80 سال سے تو پورا نہیں کیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر مسلط طبقات ہیں، یہ اتنی آسانی سے اپنے اختیارات کو چھوڑ لیں گے؟ ابھی آپ کے پرائم منسٹر نے، حکومت نے IMF کو خط لکھا کہ ہمیں بتائیں ہمارا مرض کیا ہے. کچھ پچھلے دنوں کی بات آپ نے رپورٹ پڑھی ہوگی. IMF نے کہا جی کہ یہ کرپشن آپ کی جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے. 18 ارب ڈالر ہر سال ایلیٹ کلاس کی کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. اب وہ ادھر خط لکھ رہے ہیں، وہ جو کرپشن ہے، جو مراعات ہے، جو عللے تللے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں تو ہمارا پیدائشی حق ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سسٹم کے
آپ کے پاس نہ انڈسٹریل پروڈکشن ہے، نہ آج تک ہم انڈسٹریل ریولوشن سے ہمکنار ہوئے. ہماری جو زراعت ہے آج بھی قدیم جاگیرداریت کے اندر لپٹی ہوئی ہے. ہم یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر ٹیکنالوجی میں جدت آ رہی ہے، ہماری یونیورسٹیز آج اس سے کوسوں دور ہیں. تو ایسے حالات کے اندر معاشی طور پر گروتھ کہاں سے ہوگی کہ جس کا یہ ہے کہ ایک حصہ تو حکمران طبقات کی عیاشیوں پر گزرے اور عوام کی بھی ضروریات پوری ہوں. یہ سسٹم ان کے اوپر جو مسلط لوگ ہیں انہیں اب خود سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم کریں تو کیا کریں. آپ دیکھ لینا کون سا تجربہ یہاں نہیں کیا گیا، میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا. لیکن عوام کی حالتیں زار تو نہیں بدل رہی ہے. ہر تجربہ ہو، عامر بھی آئے، جمہوریت کے چیمپئن بھی آئے، ریاست مدینہ کے نام لیوا بھی آئے، امیر المومنین کا نام لینے والے بھی آئے. اسی طریقے سے ہائی بریڈ نظام بھی ہم پر مسلط ہے. حکمرانوں کی تجوریاں تو بھری جا رہی ہیں، عوام ہے کہ ان کی غربت، افلاس، بھوک، ننگ وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے پاکستان میں وہ اسکول نہیں جا سکتے جو کسی معاشرے کا فیوچر ہوتے ہیں. تو آپ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ عوام کی بنیادی ضروریات پوری کریں گے. یہ خیال است و محال است و جنون، یہ ممکن نہیں. یہ جنگ طبقات کی جنگ ہے، یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے، یہ حاکم اور محکوم کی جنگ ہے، یہ سرمایہ داروں اور مزدوروں کی جنگ ہے، یہ سامراجی قوتوں اور مظلوم قومیتوں کی جنگ ہے. اس جنگ میں کسی ایک طبقے کی دوسرے طبقے پر حتمی فتح تک کوئی درمیانہ راستہ نہیں ہے. یا تو یہ سرمایہ دار ہمارے عوام کو اسی طرح سے خاک میں رلاتے رہیں گے، یا یہ عوام شعور سے ہمکنار ہو کر، تنظیم سے ہمکنار ہو کر، نظریے سے ہمکنار ہو کر اس سسٹم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. اور یہ جو صدیوں سے ہمارے اوپر یہ سسٹم مسلط ہے اس کو اکھاڑ کر پھینکیں گے. میرے قابل احترام احباب، اس سسٹم کی موجودگی میں کوئی درمیانہ راستہ نہیں ہے، کوئی یہ ہے کہ تیسرا آپشن نہیں ہے. آپشن ایک ہی ہے کہ عوام منظم ہوں، باشعور ہوں، تنظیم میں ڈھلے اور اس صدیوں سے مسلط اس سسٹم کو جو برٹش استعمار کے دور سے نسل در نسل ہمارے اوپر جو الیکٹیبلز ہیں، جو گدی نشین ہیں، جو نام نہاد مذہب کے پیروکار بیوپاری ہیں، جو یہاں پر کرپٹ اشرافیہ ہے، جو یہاں پر بیوروکریسی ہے، جرنیل شاہی ہے، اس سب کو اکھاڑ کر پھینکیں اور عوام کے راج کو قائم کریں. یہی راستہ ہے، اور یہ راستہ تنظیم کا راستہ ہے، شعور کا راستہ ہے، جدوجہد کا راستہ ہے، مزاحمت کا راستہ ہے. بے خوفی اور جرأت کے ساتھ تنظیم کو ڈیولپ کر کے اس سسٹم کے خلاف کھڑے ہونے کا راستہ ہے. اس پہ کوئی درمیانہ راستہ نہیں ہے. اگر ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو اسی سماج میں سسکتے ہوئے نہیں چھوڑنا تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ انف از انف. ہم اس سسٹم کے خلاف انقلاب سے کم پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. یہی ہمارا پیغام ہے، اور ہم اس پلیٹ فارم سے نوجوانوں کو یہی کہتے ہیں کہ ہم اہل حرم ہیں. اب ہم سے یہ کفر کیسے گوارا ہو. ہم اہل حرم ہیں. ہم نے ماضی کے اندر بھی اس ولی اللہ تحریک جس کی میراث یونائٹڈ پاکستان کی جڑوں میں ہے، ہم نے ماضی میں بھی برطانوی استعمار کے خلاف جدوجہد آزادی کی. ہمارے اسلاف نے برطانیہ سے بھی پہلے اس دھرتی کے اوپر قیصر و کسریٰ کے نظاموں کے تخت و تاج بھی اچھالے تھے. ہم اس میراث کے وارث ہیں. ہم اس کفر کو اب گوارا نہیں کر سکتے کہ ہمارے اوپر یہ صدیوں سے یہ جھوٹے، یہ انسانیت دشمن، یہ طبقات کے حامل وہ طبقات جو چوکوں کی طرح ہمارے ساتھ مسلط ہیں، یہ سرمایہ دار، یہ وڈیرے، یہ جرنیل شاہی، یہ ہمارے اوپر غلامی مسلط کریں. ہم اس غلامی کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہیں. ہم سے اب یہ کفر مزید گوارا نہیں ہوگا. ہم اہل حرم ہیں. اب ہم سے یہ کفر کیسے گوارا ہو. ہم لوگ علی الحق بولیں گے. ہم لوگ علی الحق بولیں گے. شکریہ. لیڈیز اینڈ جینٹل مین، یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہماری ذیلی تنظیمیں آپ سے مسلسل رابطے میں رہیں گی. ابھی ہمارا جو وقت ہے وہ ختم ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حال بھی ہمارا جو ہے مقررہ ٹائم کے لیے ہوتا ہے.
یہ دیکھیں بالکل آپ رسپیکٹڈ سینئر ہیں، ہمارا ایک ڈیکورم ہے، ہمارا ایک ڈسپلن ہے، ہم اس کے حساب سے چلتے ہیں. یہ حضرت ابھی یہاں پہ ہم اس کا احترام کریں گے اس سیشن کا، اور یقیناً آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں یہی بات کرنے والا تھا کہ ہماری جو ذیلی تنظیمیں ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ تعلق میں رہتی ہیں، آپ سے رابطوں میں رہتی ہیں. تو آپ کے ذہنوں میں جو بھی سوال ابھریں گے ٹائم ٹو ٹائم وہ آپ کو دیے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہماری تنظیموں کے ساتھ رابطے میں رہیں، ہمارے دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے وطن پاکستان کا خیال رکھیں، اور یاد رکھیں کہ یہ خیال جو پاکستان کا آپ رکھیں گے اس کا واحد اور الٹیمیٹ حل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کا فلسفہ فکر، امام انقلاب عبید اللہ سندھی کی تعبیر و تشریحات، اس کے مطابق سرمایہ داریت اور سامراجیت کے خلاف سوشلسٹ انقلاب سے منسلک ہے. اس کے بغیر یہ حل نہیں ہو سکتا. جاتے جاتے میں ایک دو شعر جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر اجازت چاہوں گا. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے. یہ میرے انقلابی دوستوں کے نام ہے، تھوڑا سا ذرا صبر کریں. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے، جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے. اس راہ میں رہزن ہے اتنے، کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے. صدر مجلس، کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے، کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے، پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے. یہ وقت نہیں پھر آئے گا، یہ نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں میں، یہ وقت نہیں پھر آئے گا، تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس کے ساتھ ہی میں آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی اور آج کی اس تاسیسی کنونشن کے صدر سینٹرل پریزیڈنٹ سردار عبد الرؤف صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کے ساتھ موجود ورکنگ بیورو ممبران، میرے محترم ممبران اور میرے سینٹرل پریزیڈنٹ جو آج ہمہ وقت ہمارے ساتھ موجود رہے، ہماری رہنمائی فرمائی، ان کا پھر تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کے ساتھ موجود یونائٹڈ پاکستان کی صوبائی تنظیموں کے صدور مبشر بشیر اعوان صاحب، راشد عزیز صاحب، علی محبوب صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اسپیشل ٹائم نکال کر اپنی تنظیموں کے ہمراہ یہاں پہ تشریف لائے. اس کے ساتھ ساتھ میں آج کی پروگرام کی انتظامیہ، ان کے چیئرمین بصیر احمد مغل صاحب، رانا نوید افتخار صاحب، ان کے ساتھ کو چیئرمین تیمور سلیم صاحب، ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آج کی میڈیا کمیٹی، ان کے چیئرمین فدا علی رضا صاحب، ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو پروگرام ہے اس کی اٹینڈنس کمیٹی جو میرے پاس ہی تھی، میں اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سب سے آخر میں اور سب سے بڑھ کر میں آپ سب دوستوں کا، حاضرین مجلس کا، خواتین و حضرات کا، جو وطن پاکستان کے دور دراز علاقوں سے طول و عرض سے یہاں اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے اور اس پروگرام میں شریک ہوئے، اس کو رونق بخشی، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں. میں اپنی پوری پارٹی کی طرف سے آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے یہ وقت نکالا ہمارے لیے. پروگرام کا کب آئے ہو؟ اچھا سیمینار ہوا ہے. باقی آریان اور ایسا ملتے ہیں تو ان سے بھی کشمیر چائے یہ پہلی بار موبائل ٹرائی کر رہے ہیں. ہاں، آپ وہی یہ پیتے رہتے ہو وہاں؟ ہاں، ہم روز پیتے ہیں ناشتے میں. ہاں، ٹیسٹ کرو نا، بتاؤ. یہ اچھی ہے، صحیح ہے، اچھا ہے، مزے کا، صحیح ہے نا. باقی کدھر ہیں وہ آریان لوگ؟ ریفریشمنٹ میں یہ پیتی ہے گلابی چائے کہتی ہے اسے، پنک چائے. پنک چائے کافی اچھی ہے، ٹیسٹ کافی اچھا ہے اس کا. باقی آریان ایسے ملتے ہیں، پھر ان سے ملتے ہیں اور بتاتے ہیں اس کا سیمینار کے انیشیٹو کا. سیمینار اینڈ ہو گیا ہے. باقی صحیح جو ملے تھے سر بھی کون سے تھے؟ یہ جو ہے نا اے جی کے کا صدر تھا، یعنی کہ آزاد کشمیر کا جو ہے نا پریزیڈنٹ تھا، ادھر چیف گیسٹ کے ساتھ. تو کافی پوائنٹس یہ کلیئر ہو گئے، لیکن ایک لمبی اسٹرگل ہے، تو اس کے بعد ہی ہم نکلیں گے. اچھا، آپ تھینکس آئے ہوئے ہیں.
ज़हीर ने कैश निकाल ली थी, पीछे किसी और बैंक से निकल ही नहीं थी तो कमर्शियल आए थे। ज़हीर आज है कैश निकाल के फिर देखते हैं क्या करना है। ज़हीर ने जाना भी है अपने कज़न की तरफ, वो पूरी रोड रहता है, तो ज़हीर आए फिर देखते हैं पूरी रोड की तरफ निकलेंगे। बाकी इधर दिखाने वाला कुछ है नहीं, यहाँ सन्नाटा है रास्ता बाकी, तो जहाँ रश होगा वहीं जाएंगे। फिर ज़हीर आज है फिर मिलते हैं। सही है, क्या सीन है, क्या वैसे आप देखो बड़ी मुश्किल से एक खास को स्टॉल मिली है। हाँ मिला तो है, लेकिन देखते हैं इधर क्या मिलता है, कोई अच्छे बर्गर शौरमा फ्राइज़ वराइज़ वगैरह चेक करते हैं। हाँ सही है, मेन्यू चेक करो। तो ये मेन्यू है। अच्छा अच्छा। हाँ मुआइद, तो हमारा फ्राइज़ और बर्गर दोनों पहुंच गया, क्या सीन है? सीन ये है कि ये हल्का फुल्का स्नैक्स फास्ट फूड खाते हैं, रोड जाएंगे आपके रिश्तेदारों की तरफ, तो उसके बाद में घर की तरफ निकलूँगा, तो फिर ये आगे का कुछ प्लान बनाते हैं। वैसे रोड